أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ عنوان نیچے آیت کے لکھا ہوا ہے بشارت منافقین کے مقابلے میں مؤمنین کی صفات۔ پکی بات ہے، ہوتی ہے بات مومنوں کی، جب بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں بلایا جاتا ہے؟ غرض دعوت لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان۔ تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولوا، حالت دنیاوی یہ کہ کہتے ہیں خوشی خوشی سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سن لی ہے اور ہم نے دل سے اطاعت کی ہے۔ حالت اخروی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ تو ہیں کامیاب ہونے والے۔ اب قاعدہ کلیہ سن لو، قانون سن لو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، جو بندہ کہاں مانے گا اللہ کا، یہ کامیاب کیوں ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے تعلیلیہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ ان میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جو بندہ کہاں مانے اللہ کا، نمبر دو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نمبر سوم وَيَخْشَ اللَّهَ، اور فی الحال ڈرتا ہے اللہ سے، فی الحال ڈرتا ہے اللہ سے، اور آئندہ وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ بچتا رہے اس کی مخالفت سے۔ چاروں اس کا تعلق فی الاستقبال سے ہو گیا، دونوں میں فرق۔ اب بھی ڈرتا ہے، آئندہ بھی اللہ کی نافرمانی اور مخالفت سے بچے گا، تو ثمرہ اطاعت فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پر یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، زجر، پھر اللہ نے ڈانٹا۔ تقابل ہو رہا ہے منافقین اور مؤمنین کا، اور قسمیں اٹھاتے ہیں منافقین اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، سخت قسمیں اپنی، بڑی مضبوط قسمیں کہ ہم ایسے فرما بردار ہیں۔ کیسے؟ لئن امرتہم، البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیں تو لیخرجن، ضرور بھی ضرور وہ نکلیں گے۔ اوپر لکھ لیں جہاد کے لیے، ضرور بھی ضرور نکلیں گے وہ جہاد کے لیے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب، لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ۔ اب اس کی دو ترکیبیں ہیں، ایک ترکیب آپ کے پاس نیچے لکھی ہوئی ہے اور ایک ترکیب اوپر لکھی ہوئی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اطاعتکم طاعۃ معروفہ، کیا عبارت ہے؟ دیکھ تو لینا، اطاعتکم طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری، مبتدا مقدر ہے، تمہاری فرما برداری ہے پہچانی ہوئی، ہم نے پہچانی ہوئی ہے جتنے تم فرما بردار ہو، ہمیں پتہ ہے، ہاں قسمیں نہ اٹھاؤ۔ دوسری ترکیب طاعۃ معروفۃ، اوپر لکھا ہوا ہے مطلوبۃ، خبر محذوف ہے۔ اب یہ موصوف صفت ہو گئے، طاعۃ معروفہ موصوف صفت اور مطلوبۃ خبر محذوف ہے، تو اب کیا معنی ہوگا؟ طاعۃ معروفۃ مطلوبۃ، فرما برداری اچھی مطلوب ہے، فرما برداری اچھی مطلوب ہے۔ تم اوپر سے کہتے ہو، حقیقتاً فرما بردار نہیں ہو۔ کیوں؟ یقیناً اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چوری والے مجنوں ہیں، اوپر لکھے جملہ ان اللہ خبیر پر، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ چوری والے مجنوں ہیں۔ بس قسمیں نہ اٹھاؤ، ہمیں پتہ ہے، تمہاری اطاعت پہچانی ہوئی ہے، تم نے بڑے آگے حکم مانے، ہمیں پتہ ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نیچے خلاصہ لکھا ہوا ہے، وہ پہلے پڑھ لیں۔
خلاصہ یہ کہ زبانی جمع خرچی سے کچھ نہیں بنتا، عمل کر کے دکھاؤ۔ فرما دیجئے میرے محبوب کہاں مانو اللہ کا اور کہاں مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم منہ موڑ لو تو رسول کا کوئی ضرر نہیں، جزا مقدر۔ آگے لفظ لکھ لیں، جزا مقدر۔ اگر تم منہ موڑ لو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضرر نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں، جزا مقدر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، پکی بات ہے، رسول کا کیوں نقصان نہیں؟ یہ علت بیان ہو رہی ہے، علت جزا مقدر کی علت، وجہ رسول کا نقصان کیوں نہیں ہے، وجہ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا، قلم ہاتھ میں، بس پکی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ما، وہ تبلیغ، ما کا معنی لکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یعنی ان کے ذمہ ہے ما، وہ تبلیغ، حملا جو وہ اٹھوائے گئے، جو وہ اٹھوائے گئے ان کے ذمہ تبلیغ ہے اور وہ پوری کر چکے ہیں۔ وعلیکم، اور تم پر ما، وہ اطاعت ہے، حملتم، جو تم اٹھوائے گئے ہو۔ پیغمبر کے ذمہ تبلیغ، تمہارے ذمہ اطاعت، نیچے لکھے جو تم نے نہیں کی۔ پیغمبر اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے، تم نے نہیں کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کر لو اس کی، راہ پر لگ جاؤ گے۔ فریضہ نبوت کیا ہے؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ پیغمبر کے ذمہ تبلیغ تھی، وہ کر چکے، تمہارے ذمہ اطاعت تھی، تم نے نہیں کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم وعملوا الصالحات، اس آیت کا نام ہے آیت استخلاف، خلافت عطا کرنا۔ میں نے آپ کو صبح اس کا ربط لکھوا دیا ہے۔ کیا جملہ عرض کیا تھا؟ ایک تو آیت کا آپ کو عنوان لکھوایا تھا بشارت دنیاوی، دنیاوی کا لفظ رہ گیا اس لیے دنیاوی لکھنا تھا، بشارت دنیاوی برائے مؤمنین مخلصین، تو مومنوں اور منافقین کی صفات کا تقابل تھا۔ آگے بشارت دنیاوی برائے مؤمنین مخلصین، اور میں نے سورت کے مضمون کے ساتھ اس کا ربط بھی آپ کو لکھوایا تھا۔ آج منافقین تہمت لگا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ کریم تمہیں خلافت دے گا اور مضبوطی بھی دے گا، یہ ساری سازشیں دم توڑ جائے گی۔ ورنہ اب دو قسم کی تاکیدیں آ رہی ہیں، غور سے ذرا دیکھنا۔ وعد اللہ، اس پر لکھا ہے تاکید اول، بشارت دنیاوی یہ تو الگ عنوان ہے، تاکید اول بات کو پکا کرنا، تو یہ تاکید کیسے بنی؟ نیچے لکھی ہوئی آیت ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے وعدہ کیا، تو قانون بھی یہی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ اللہ کا وعدہ کرنا یہ ایک تاکید ہے۔ آگے چلو، کن سے اللہ نے وعدہ کیا؟ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم میں سے، جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، ان سے اللہ نے وعدہ کیا۔ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے قوت اعتقادیہ، اس سے پہلے ایک لفظ لکھنا ہے کمال، کمال قوت اعتقادیہ۔ اچھا اوپر عاملو پر دیکھیں لفظ لکھا ہوا ہے عملیہ، کاتب نے تو دونوں کو اکٹھا کر دیا، یہ درمیان میں لکیر لگائیں، صفات خلفاء قبل خلافت آگے لکیر لگا دیں، یہ پیچھے الگ ہے، وہ الگ ہے بات۔ کیا کریں اب؟ وہ جو عملیہ لکھا ہوا ہے نا، عملیہ عامل الصالحات پر، اس کے ساتھ بھی لکھنا ہے کمال قوت عملیہ، یوں کر کے عبارت بنانی ہے، کمال قوت عملیہ۔ اب معنی سنیں، وعدہ کیا اللہ کریم نے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے۔ اب معنی پر غور کریں گے تو میں بات آگے کروں گا۔ کیا معنی کیا آمنو منکم؟ مجھے وہ ساتھی بتائیں جنہوں نے آگے پڑھانا ہے، سب نہ بولیں، بس آپ بولنا نہیں چاہتے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کو آگے پڑھانے کا شوق ہے وہ بتائیں کہ میں نے آمنو کا کیا معنی
کیا، وعدہ کیا اللہ نے ان سے، کیونکہ ماضی ہے نا، ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، ٹھیک۔ نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے انہوں نے نیک، یہ بھی ماضی عاملو۔ اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، صفات خلفاء قبل از خلافت، خلافت سے پہلے ان میں صفات کیا تھی؟ ایماندار ہونا ایک، اور اچھے اور نیک اعمال کرنا 2، ٹھیک ہو گیا۔ آگے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اوپر لکھا ہوا ہے تاکید دوم، اس تاکید دوم کو سمجھنا ہے۔ تاکید دوم کیسے ہے؟ یہ جو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ہے، یہ لام قسمیہ ہے، لام قسمیہ ہے، واللہ مقدر ہے، میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں، تو 2 تاکیدیں ہو گئیں، وعد اللہ وعدہ کرنا ایک تاکید، اور لام قسمیہ قسم اٹھانا دوسری تاکید۔ اب وعدہ کون سا کرتا ہوں؟ وعدے ہیں 3، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خلافت عطا کرے گا ان کو اللہ، جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل کیے نیک، ان سے وعدہ ہو رہا ہے، خلافت عطا کرے گا ان کو اللہ فی الارض، عرب اور عجم کی سرزمین میں۔ آگے نہیں چلتے، پہلے تھوڑی سی بات کر لیں، یہ موجودہ دور کے صحابہ میں سے، نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، موجودہ دور کے صحابہ میں سے نام مہدی، وہ جو امام مہدی مشہور ہے، کما تقول شیعہ، جیسے شیعہ کہتے ہیں۔ میں نے صبح ایک جملہ لکھوایا تھا، اگر آپ اس پر غور کریں، شیعہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا وعدہ حضرت مہدی کے ساتھ والا ہے، مہدی آئے گا قیامت سے پہلے تو خلافت کرے گا، یہ وہی وعدہ ہے۔ اب میں نے آپ کو اس کے 2 جواب لکھوائے۔ شیعوں کا یہ کہنا کہ اس سے مراد ہے حضرت مہدی والی خلافت، یہ بات نقلاً بھی غلط ہے اور عقلاً بھی غلط ہے۔ نقلاً کیسے غلط ہے کہ الفاظ ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، نیک اعمال جنہوں نے کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے، اس وقت تو مہدی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو نقل کے لحاظ سے یہ ہمارے پاس نقل ہے، یہ سامنے آیت ہے، نقل کے لحاظ سے بھی امام مہدی مراد لینا غلط ہے۔ کیوں؟ وعدہ کن سے ہو رہا ہے؟ آمنو منکم، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، ان سے وعدہ ہو رہا ہے۔ تو مہدی تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ بات حل ہو گئی؟ نقلاً یہ بات امام مہدی مراد لینا درست ہے یا غلط؟ دلیل، جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، ان سے وعدہ ہو رہا ہے، اس وقت تو مہدی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ عقلاً بھی یہ بات غلط ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے جملہ لکھوایا تھا، سینے پر پتھر تو اٹھائے حضرت بلال، انگاروں پر لیٹے حضرت خباب، تکلیفیں برداشت کرے صدیق اکبر، مصیبتیں اٹھائے حضرت عمر، اور خلافت مہدی کو ملے۔ واہ بھائی واہ، تکلیفیں کرے کوئی بھرے کوئی، تکلیفیں وہ اٹھائیں، خلافت مہدی کو ملے۔ تو یہ بات مہدی مراد لینا نقلاً بھی غلط ہے اور عقلاً بھی غلط ہے۔ آپ کے پاس اچھا سچی یہ لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 2 دیکھیں نا، وہ میرا اس طرف توجہ نہیں کی، اللہ للقسم لکھا ہوا ہے نا، قسم اٹھائی اللہ نے۔ اچھا آگے حدیث پاک کے اوپر لکھی ہوئی ہے، عرب اور عجم کی سرزمین میں اللہ خلافت عطا کرے گا۔ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، یقیناً اللہ نے لپیٹ دیا واسطے میرے زمین کو۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا، زمین کے مغربوں کو بھی دیکھا۔ وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي ماں نہیں لکھا ہوا، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی بادشاہی پہنچے گی اتنے تک جتنے تک اس میں سے زمین لپیٹی گئی میرے لیے۔ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خلافت تھی۔ پھر جب دور ہے حضرت عثمان کا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں تک جا پہنچی اسلامی سلطنت کی حدود۔ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
جیسا کہ خلافت دی تھی اللہ نے ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. اوپر لکھنے بنی اسرائیل، مراد کون ہیں؟ بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے خلافت دی تھی. اور نیچے لفظ لکھ لیں بعد از ہلاکت عمالقہ، بعد از ہلاکت عمالقہ. عمالقہ کو ہلاک کر کے اللہ نے بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی. لکھا ہے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کی طرز پر، اسی راہ اور طریقے پر. ایک وعدہ ہو گیا. دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وعدہ دوم، اور ضرور طاقت و غلبہ دے گا اللہ. کیا معنی کیا؟ اور بال میں لکھا ہی نہیں. دوسرا وعدہ والا یمکنن لہم دینہم، ضرور طاقت و غلبہ دے گا اللہ واسطے ان کے دین کو. الذی، وہ دین، ارتضیٰ لہم، جو اللہ نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے. تیسرا وعدہ والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور تبدیل کر دے گا ان کو اللہ ان کے خوف کے بعد امن کی حالت. خوف نہیں رہے گا، امن ہی امن ہوگا. پوری کرنے آئے ذرا. یعبدوننی، اس کے نیچے عنوان ہے صفات خلفاء بعد از خلافت. خلافت ملنے سے پہلے آمنوا وعملوا الصالحات، اور ملنے کے بعد کیا کریں گے؟ یعبدوننی، عبادت کریں گے صرف میری، نہیں شریک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو. ومن کفر، اس کے نیچے لفظ لکھ لیں جملہ معترضہ، یہ علیحدہ جملہ ہے. اور قلم ہاتھ میں جن کو شوق ہے آگے بیان کا ان کے لیے. ومن کافر، جس بندے نے ناشکری کی. کافر کا معنی لکھے ناشکری. بعد ذالک، اس نعمت ملنے کے بعد، بعد کا لفظ لکھیں اس نعمت ملنے کے بعد. کافرہ کمانا ہم نے کیا کیا؟ ناشکری. جس بندے نے ناشکری کی اس نعمت ملنے کے بعد، ثمرہ فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں نافرمان گناہگار. منا ہم نے کفر کا معنی کفر والا نہیں کیا، حقیقی کفر. کفر کا معنی ناشکری والا کیا. کوئی آپ سے دلیل پوچھے کہ آپ نے کافرہ کا معنی ناشکری والا کیوں کیا ہے، کفر والا معنی کیوں نہیں کیا جو حقیقی کفر ہوتا ہے، تو جواب یاد رکھنا من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اگر کفر سے مراد حقیقی کفر ہوتا تو آگے الفاسقون نہ ہوتا، پھر آگے الفاسقون گناہگار کو کہتے ہیں. جو کافر بعد ذالک ناشکری کرے گا اس نعمت ملنے کے بعد، پس یہی لوگ ہیں ہم الفاسقون نافرمان. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اصول فوز اول، یہ ذرا میں دو آیات کا معنی کروں پھر پیچھے آتے ہیں. جب برکات اطاعت تم نے سن لیے، جب اطاعت کرو گے تو میں اللہ ہی سے نعمتیں دوں گا. 3 وعدے ہو گئے. تو اقیموا الصلاۃ، اصول فوز اول، قائم کرو نماز. نمبر 2 اور 2 تم زکوٰۃ. اور نمبر 3 کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثمرہ اصول ثلاثہ، نتیجہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لا تحسبن الذین کفروا، تخویف اخروی، ہرگز نہ گمان کر تو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، موجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں گے زمین میں. نہ، نیچے لکھا ہوا ہے بلکہ ہار جائیں گے. وہ مومنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز نہیں کر سکتے. ثمرہ دنیاوی اور ثمرہ اخروی، اور ان کا ٹھکانہ ہے آگ. وَلَا بِئْسَ الْمَصِيرُ، البتہ بری لوٹنے کی جگہ ہے.
میں نے من کفرہ پر ایک جملہ لکھوایا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی 2 جملے لکھوائے ہیں، ذرا ان کو دیکھیں۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ من کفر بعد ذالک، اس سے مراد علماء کرام نے فرمایا کہ قاتلین عثمان مراد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کی ناقدری کی۔ مانا یہ کیا نا ہم نے من کفرہ، جس بندے نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو اس سے مراد کون ہے؟ من کفرہ سے مراد قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے انہوں نے اس خلافت کی ناقدری کی، پھر فاسق بنے، اور پھر اس کا بغاوت اور ناشکری کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے امن اٹھا لیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی، بے شمار صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، جنگ جمل، صفین وغیرہ۔ ایک اور بات میری طرف دیکھیں، میں نے آپ کو بات وہ لکھوا دی ہے، میں ذرا عرض کر دوں۔ جیسے خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، شان بھی ان کی ایسے ہی ہے۔ پہلا نمبر پر خلافت حضرت صدیق اکبر کو ملی، سب سے زیادہ ان کی شان، حضرت عمر کو ملی، پھر ان کا مقام، ان کے بعد عثمان کو ملی، ان کا شان اور مقام، چوتھے نمبر پر حضرت علی کو ملی، شان اور مقام ان کا ہے۔ جیسے ترتیب خلافت کی ہے، شان اور فضیلت میں بھی ترتیب وہی ہے۔ حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے شان اور فضیلت میں، خلافت میں بھی چوتھا نمبر۔ دوسری بات، یہ ذرا احتیاط سے میری بات سننا، ایسا نہ ہو کہ کوئی مغالطہ لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہے۔ کیا جملہ میں نے عرض کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہے، لیکن اس آیت میں ان کی خلافت ثابت نہیں۔ کیا جملہ کہا؟ خلافت ان کی غلط ہے، برحق ہے، لیکن اس آیت میں ان کی خلافت ثابت نہیں۔ یہ الگ بات ہے، خلافت برحق ہے، شان بھی برحق ہے چوتھے نمبر پر۔ وہ کیسے؟ اس آیت میں وعدے کی اللہ نے 3، ایک تو خلافت عطا کرنا، اور نمبر 2 وَلَا يُمَكِّنَ لَهُمْ، دین کی قوت اور مضبوطی، اور نمبر 3 خوف کا نہ ہونا، خوف کا امن میں تبدیل ہو جانا۔ یہ جو آخری 2 باتیں ہیں، یہ حضرت علی کی خلافت میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ایک تو آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، فساد اور لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور وہ آپس کے اندر خانہ جنگیوں کا نقصان یہ نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 1 انچ بھی زمین فتح نہ ہو سکی، بس جتنے تک خلافت پہنچ چکی تھی کام وہیں پر رک گیا۔ تو یہ چونکہ 3 شرطوں میں سے 2 باتیں، 3 وعدوں میں سے 2 وعدے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں نہیں پائے گئے، اور 3 کے 3 صرف خلفائے ثلاثہ کے دور میں پائے گئے، حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ تو ان خلفائے ثلاثہ کی خلافت اس آیت سے ثابت ہے۔ حضرت علی کی خلافت میں چونکہ آخری 2 باتیں نہیں پائی جاتی تھیں، حضرت علی کی خلافت پر یہ آیت فٹ نہیں ہو رہی، اگرچہ خلافت ان کی صحیح تھی، خلافت پر حق تھی۔ میں نے کیا جملہ لکھوایا تھا، پڑھیں، حوصلے سے پڑھیں، حوصلے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کیا تھی؟ برحق ہے۔ نمبر 2 فضیلت میں بھی ترتیب وہی ہے جو خلافت میں ترتیب ہے، چوتھا نمبر ہے شان میں۔ اور کیا جملہ لکھوایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی خلافت یہاں مراد نہیں جا، کیونکہ 2 شرطیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ نہیں پائی گئی، 2 وعدے نہیں پائے گئے، اگرچہ خلافت برحق ہے۔ اور سمجھ آ گئی مولانا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ اس آیت میں اشارہ ہے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا۔ ذرا جملہ سنا ہو آصف، جملہ سنا ہو، اس آیت میں اشارہ ہے کس کی خلافت کا؟ خلفائے ثلاثہ، 3 خلفاء، حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان تینوں کی خلافت اس آیت سے ثابت ہے. آگے چلیں, مقام حل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. لکھا ہوا ہے حصہ ثانی سورت بیان آداب جو کہ زنا سے روکنے والے ہیں. آیت نمبر 27 کھولیں. صفحہ 717. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. پرائے گھر میں نہیں جانا جب تک اجازت نہ لے لو. یہ حکم پیچھے گزرا ہے, اب آؤ. تتمہ حکم اول استیزان. عنوان کیا لکھا ہوا ہے؟ تتمہ حکم اول استیزان. استیزان کہتے ہیں اجازت لینے کو. وہ جو اجازت لینے والا حکم بیان کیا, بغیر اجازت لیے کسی کے گھر میں نہ جاؤ. کچھ تھوڑی سی بات باقی ہے, اس کو یہاں پورا کر رہے ہیں, سنو. اور احتیاط کرنا, خاص بات عرض کرنے لگا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ان لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, مومنو. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ لوگ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. بس اب خیال, یا ایھا الذین آمنوا, اس میں مرد اور عورت دونوں کو خطاب ہے. آگے اللہ چاہے وہ لونڈیاں ہیں چاہے وہ غلام ہیں, مذکر ہیں مؤنث دونوں شامل ہیں. آیت کو دیکھنا, قلم ہاتھ میں. الذین ملکت ایمانکم, اس میں بھی دونوں مراد ہیں, لونڈی اور غلام. لکھیں جی, الذین ملکت ایمانکم پر لونڈی اور غلام دونوں مراد. اب یہ لفظ آپ نے لکھ لیے, میں آیت کا ترجمہ کر لوں پھر پیچھے آؤں گا. اے او لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. لونڈی بھی اجازت مانگے, غلام بھی اجازت مانگے. پیچھے آؤں گا, خیال کرنا ذرا. آگے میں ترجمہ کر لوں تاکہ مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے. لونڈی اجازت مانگے, غلام اجازت مانگے. ایک, والذین لم یبلغوا الحلم منکم, اور وہ بھی اجازت مانگے جو نہیں پہنچے حد بلوغ کو تم میں سے بچے, وہ بھی اجازت مانگے. ثلاث مرات, 3 بار. لونڈی اور غلام اجازت لے کر آئیں. بچے بالغ نہیں ہوئے, چھوٹے آتے جاتے ہیں گھروں میں, اجازت مانگے 3 بار. من قبل صلاۃ الفجر. نمبر 1, ایک وقت نماز فجر سے پہلے 1. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ, اور جب تم اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے. مِّنَ الظَّهِيرَةِ, دوپہر میں ہم سارے کپڑے اتار دیتے ہیں. واہ بھائی واہ. ثِيَابَ پر لکھو منا زائد. کون سے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو؟ زائد لکھو. انہیں ٹھیک لفظ لکھوایا کہ نہیں؟ ہاں نہیں کرتے ہو. سارے کپڑے اتار کر رکھ دو, سارے اوپر لکھ دو. سیابہ پر سارے اتار کر دو. مہربانی کرو, لالا کیسے لکھنی ہے؟ سارے کپڑے. ہاں مہربانی کرو. دوپہر میں سارے کپڑے اتار کر رکھ دو. سارے نہیں لکھنے, کیا لکھنے ہیں؟ زائد. 2 وقت ہو گئے. من الظہیرہ, دوپہر میں. جب اتار کر رکھ دے تم تو زائد کپڑے اپنے دوپہر میں سے. نمبر 3, وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, اور عشاء کی نماز کے بعد. 3 اوقات ہو گئے, فجر سے پہلے, دوپہر اور عشاء سے بعد. ثلاث عورات لکم, علت کیوں, وجہ. ان 3 اوقات میں غلام, لونڈی, بچے اجازت لے کر آئیں. علت, وجہ. ثلاث عورات لکم, یہ 3 اوقات ہیں بدن کھلنے کے. لکھو مانا, اس لیے لکھوا رہا ہوں مولانا, یہ ترجمے والے قرآن میں چیزیں نہیں ملیں گی, یہ تمہارے استادوں کی چیزیں ہیں. 3 اوقات ہیں بدن کھلنے کے, جسم کھلتا ہے ان 3 وقتوں میں.
ان تینوں کے علاوہ یہ جو وقت ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، میں نے جناح کا معنی پہلے کیا، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ، ولا علیہم، نہ ان پر کوئی گناہ، تم پر بھی کوئی گناہ نہیں، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، بعدہن، بعد ان اوقات کے، ان اوقات کے علاوہ کوئی گناہ نہیں، نہ تم پر نہ ان پر۔ کیا مطلب ہے؟ منع نہ کرنے پر تم پر کوئی گناہ نہیں، منع نہ کرو آئے جائیں، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، بلا اجازت آنے پر وہ بھی آ جائیں۔ غلام اپنا ہے، لونڈی اپنی ہے، چھوٹے بچے، اس سے کیا پردہ ہے؟ ان تین اوقات میں تو اجازت لے کر آئیں، ان تین اوقات کے علاوہ کوئی گناہ نہیں، وہ آئے جائیں، تم نہ روکو، خیر ہے۔ کیوں؟ وجہ، علت، طوافون پر علت، علت ہی نہیں لکھی عبداللہ نے، سمجھ کی تو آزی، علت لفظ ترجمہ ہے قرآن ہی لفظی، کمال ہے بھائی، طوافون پر کیا لکھنا لالا؟ علت، وجہ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان تین اوقات میں تو اجازت لے کر آئیں، ان تین کے علاوہ وہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے ان کا۔ کیوں؟ وجہ، چکر لگانے والے ہوتے ہیں تم پر، بعض تمہارے پاس پر، چکر لگانے والے ہوتے ہیں تم پر، بعض تمہارے پاس، ہر وقت اجازت لینے سے تنگی ہے۔ اب لونڈی ہے، وہ جو مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوئی اور ان کی عورتیں قبضے میں آئیں، تقسیم کر دی گئیں لونڈیاں، ذکر آئے گا انشاءاللہ، سورۃ انفال میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو اب لونڈی ہے، وہ آئی نمک اٹھانے، میں آ جاؤں جی، نمک اٹھانا ہے، اب لے جاؤ، جو مرچ لینی تھی آ جاؤں، وہ جھاڑو اٹھا دی، اجازت ہے، یہ تو تنگی ہے، اس لیے ہر وقت اجازت لینے سے تنگی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے لیے آیات، اور اللہ کریم جاننے والا ہے حکم و مصالح۔ یہ لفظ کیا ہے؟ حکم نہیں، زیری آپ نے نہیں ڈالی، کاف پر فتح نہیں ڈالا، حکم، اللہ جاننے والا ہے حکم، حکمتیں، حکمت کی جمع و مصالح اور فوائد کو، حکیم، حکم تو والا ہے رعایت مصالح میں، اس کو پتہ ہے کون کون سے فائدوں کی رعایت رکھنی ہے۔ البتہ یہ تو چھوٹے بچوں کا ذکر تھا، غلام لونڈیوں کا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے، او آزاد لوگوں، کم یعنی احرار، آزاد لوگ، او آزاد لوگوں، جس وقت پہنچ جائیں بچے تم میں سے الحلم، حد بلوغت کو، تو پھر فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت مانگا کریں، کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ من قبلہم، جن کا ذکر ان سے پہلے ہو چکا ہے۔ من قبلہم کا معنی لکھو، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے تو معنی کریں جی ان سے پہلے، ان سے پہلے کیا مطلب ہے؟ ان سے پہلے، ان سے پہلے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ آگے لکھے بریکٹ میں لفظ، یعنی بڑی عمر کے لوگ، یعنی جیسے بڑی عمر کے لوگ اجازت مانگنے کے بعد داخل ہوں، اب بچے بڑے ہو چکے ہیں، بالغ، یہ بھی اجازت لے کر آیا کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم اپنے احکامات، اور اللہ کریم کا میرے والا حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ آگے نہیں چلتے مولانا، پیچھے آؤ، ترجمہ آپ کو سنا دیا، میری طرف دیکھیں۔ پہلے میں ایک جملہ عرض کر دوں، میں نے لکھوا دیا آپ کو، جو غلام ہے مولانا صدق، جو غلام ہے مالکہ کا ہر حال میں غلام سے پردہ ہے۔ مسلمانوں کی کفار سے لڑائی ہوئی، ان کے جو مرد قبضے میں آئے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیے گئے، ایک مرد ایک مسلمان عورت کے حصے میں آیا، تو اب وہ ہے اس کا غلام۔ لیکن جو مالکہ ہے سیدہ، سیدہ کا معنی مالکہ، جو مالکہ عورت ہے مسلمان، غلام مرد جو ہوتا ہے ہر حال میں اس کا پردہ ہے۔ تو اب جو میں نے آپ کو صبح جملہ لکھوایا تھا، ذرا دیکھیں آیت کو،
یا ایھا الذین آمنوا میں مرد اور عورت دونوں کو خطاب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پڑھو. صبر کریں. یا ایھا الذین آمنوا میں بھی مرد اور عورت دونوں داخل ہیں. آگے الذین ملکت ایمانکم اس میں بھی لکھوا دیا دونوں داخل ہیں. لونڈی اور غلام، لونڈی اور غلام دونوں شامل ہیں. ان کو اجازت لینی ہے ان تین اوقات میں. لیکن خیال، جملہ جو میں نے آپ کو صبح لکھوایا آگے تقسیم ہوگی مرد مرد پر، عورت عورت پر. ان تین اوقات میں داخل نہ ہوں. لیکن جو غلام ہے اس کا ہر حال میں پردہ ہے. اب کیا مطلب نکلا؟ آیت کو دیکھیں، اوپر نہیں دیکھنا. اے ایمان والو، مرد ہیں یا عورتیں؟ لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ چاہیے کہ اجازت لیں تم سے لونڈی اور غلام، لونڈی اور غلام. اب خیال، یا ایھا الذین آمنوا میں بھی مرد اور عورت دونوں شامل. الذین ملکت ایمانکم لونڈی اور غلام دونوں شامل. لونڈی نے بھی اجازت لینی ہے، غلام نے بھی اجازت لینی ہے ان تین وقتوں میں. لیکن آگے فرق ہے. فرق یہ ہے لونڈی مالکہ کے سامنے آئے گی، غلام مالکہ کے سامنے نہیں آ سکتا. ان تین وقتوں میں بھی نہیں آ سکتا، تین وقتوں کے علاوہ بھی نہیں آ سکتا. اس کا پردہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں اجازت لینی ہے لونڈی نے، غلام نے، دونوں شامل ہیں. مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. لونڈی نے بھی اجازت لینی ہے، غلام نے بھی لینی ہے. لیکن آگے تقسیم ہے. لونڈی مالکہ کے پاس آئے گی ان تین وقتوں میں اجازت لے کر، لیکن غلام ان تین وقتوں میں بھی اجازت لے کر مالکہ کے سامنے نہیں آ سکتا. مرد مرد پر آئے. دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں. اب نیچے نہیں، میرا ایک غلام ہے، میں مرد ہوں. اب ہر وقت اگر غلام اس نے میرے گھر میں آنا جانا ہے، چیز لینے، یہ نمک ہے میرا، چاہے جھاڑو دے دو فلاں، ہر وقت تو اجازت لینے میں تنگی ہے. لیکن ان تین وقتوں میں صبح کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد اور دوپہر، ان تین وقتوں میں غلام مجھ سے اجازت لے کر میرے کمرے میں آئے، مجھ سے اجازت لے کر میرے گھر میں قدم رکھے، مجھ سے اجازت لے کر میرے بیڈ روم میں آئے. ان تین وقتوں میں. تین وقتوں کے علاوہ تو وہ آتا جاتا رہتا تھا. اگر میں مرد ہوں اور میرا ہے غلام، تو غلام نے ان تین وقتوں میں مجھ سے اجازت لینی ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ عورت ہے اور اس کا غلام ہے وہ تین وقتوں میں اجازت لے کر مالکہ کے پاس آئے. نہ، مالکہ سے اجازت لینی ہے لونڈی نے. لونڈی مالکہ کے پاس ان تین وقتوں میں آئے اجازت لے کر. غلام کو تو کسی حال میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تین وقت ہیں یا تین نہیں ہے. غلام کا ہر حال میں مالکہ سے پردہ ہے. اب غلام نے اجازت کس سے لینی ہے ان تین وقتوں میں؟ جب اس کا مالک مرد ہو کہ عورت؟ مرد ہو. ماشاءاللہ، مالک کون ہو؟ مرد ہو. غلام نے اس مالک مرد سے اجازت لینی ہے ان تین وقتوں میں. تین وقتوں کے علاوہ نہ لے، کیونکہ آنا جانا لگا رہے گا، کام کاج کرنے ہوتے ہیں. اور جو لونڈی ہے اس کی ہے مالکہ، اس کی ہے مالکہ. اب لونڈی ان تین وقتوں میں اجازت لے، باقی وقتوں میں خیر آئے جائے. کیوں؟ غلام جو ہے مرد سے اس کا تعلق، لونڈی عورت سے اس کا تعلق، اور غلام جو مرد ہوتا ہے ہر حال میں اس کا پردہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ حکم میں دونوں شامل تھے. آگے تقسیم ہے تھوڑی سی الگ الگ. آگے چلو، یہ اور حکم آ گیا جی. تتمہ حکم دوم بیان مبالغہ در تستر پڑھیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ آیت نمبر 31 دیکھیں، صفحہ 718. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فرما دیجئے ایماندار بیویوں کو جب بازار شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو برقعے کے سوراخوں میں سے غیر محرم مردوں کو دیکھا کریں. آیت کا معنی کر رہا ہوں یار، کمال ہے. بڑا افسوس ہے معنی نہیں کرنے دیتے مجھے. کمال کرتے ہو یار. اب سارے آپ کٹھے ہوئے، میں اکیلا میں آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں. کل المؤمنات، اول تو پردہ کرے نہیں، چہرہ کھول کر جائے، یہ معنی آئے گا. اچھا چلو، برقع کر کے جائے تو یغضضن، برقعے کے سوراخوں میں سے پرائے مردوں کو تاڑے. واہ بھائی واہ. یغضضن من ابصارہن،
نظریں نیچی، شرمگاہوں کی حفاظت، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، قدرتی ہے یا مصنوعی، لا ما ظہر، آگے پردے کا حکم ہے نا، او خامہ سے پردہ نہیں، باپ سے نہیں، سسر سے نہیں، اور باقیوں سے پردہ ہے، تو اب اسی حکم کا تتمہ، وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اور بیٹھنے والیاں عورتوں میں سے، بیٹھنے والوں سے کیا مراد؟ بڑی بوڑھی عورتیں، بڑی بوڑھی عورتیں، عمر بہت زیادہ ہو گئی، سن رسیدہ، کون سی بڑی بوڑھی عورتیں؟ قواعد بیٹھنے والی عورتوں میں سے، یعنی بڑی بوڑھی عورتیں، اللہ دی وہ لا یرجون نکاح، جو نہیں امید رکھتے نکاح کی، اب ہم سے شادی کون کرے گا، منہ میں دانت نہیں رہے، پان کھا کر، لا یرجون نکاح، میں بوڑھی ہوں، مجھ سے نکاح کون کرے گا، جو نہیں امید رکھتے نکاح کی۔ اب یہ قواعد کی تفسیر آ گئی، بیٹھنے والی سے کیا مراد ہے؟ بیٹھنے والی سے مراد یہ ہے کہ اس کی نکاح کی کوئی توقع نہیں ہے، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ چل پھر ہی نہیں سکتی، چل پھر سکتی ہے لیکن بوڑھی بہت ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، رخصت، حکم اول، پس نہیں ان بوڑھی عورتوں پر جناح، کوئی گناہ، اَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ اتار کر رکھ دے ہم نے سارے کپڑے۔ واہ بھائی واہ، کیا لکھا ہوئے نیچے، وہاں پڑھتے نہیں ہو، زائد کپڑے اتار کر رکھ دیں، برقع نہ کریں، بڑی بوڑھی عورت برقع نہ کرے، زائد سے مراد ہے برقع نہ کرے، اوپر چادر بڑی جو ہوتی ہے پردے والی وہ نہ اوڑے، اچھا، اور زائد کپڑے اتار کر رکھ دیں بوڑھی عورتیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سرخی پاؤڈر کے اندر کمال کر دیں، واہ بھائی واہ، میک اپ کیا ہوا ہے، لپسٹک، مجھے تو نام ہی نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کوئی خاصا لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ پلکوں پر کیا لگاتی ہیں، اچھا شادی کی تھی ہوئی ہے، پتہ تھا پہلے نہ معلومات پہلے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، برقع تو نہ کرے بوڑھی عورت، غیر متبرجات بزینہ، لیکن سرخی پاؤڈر لگا کر، اونچی سینڈل والی جوتی پا کر، مٹک مٹک کٹک کٹک، اب یہ شاپنگ ہو رہی ہے، تو تے کو کوئی سودے گھنن دی دام دیئے، میں آپ گھنا سا کیا چاپ دیتی ایسے، واہ بھائی واہ، برقع نہ کرے بوڑھی، لیکن غیر متبرجات بزینہ، وہ بوڑھی لا یرجون نکاح، جو نہیں امید رکھتے نکاح کی، ہم سے نکاح کون کرے گا، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، لیکن شرط غیر متبرجات بزینہ، شرط یہ ہے کہ نہ دکھانے والی ہوں خوبصورتی، زینت دکھانے والی نہ ہوں، یوں نہیں ہے مساق مار کے ادنان، مساق مار کے دے سرخیاں پاؤڈر کر کے بری کپڑے پہن کر مٹک مٹک شاپنگ ہو رہی ہے، مولانا شکر پڑیاں کی سیر ہو رہی ہے، بوڑھی پھر رہی ہے، یوں نہیں ہے، کیوں؟ رخصت ہے لیکن زینت سے وہ زینت ظاہر نہ کرے۔ فَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، خیال دوم عظیمت، رخصت تو ہے کہ بوڑھی برقع نہ کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا پورا پردہ رکھے۔ اَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور بچنا، یستعففنا بچنا، یہ مصری معنی کیا، بچنا، نیچے معنی لکھو یعنی پورا پردہ رکھنا، لکھو یعنی بچنا، یعنی ہے بوڑھی لیکن پورا پردہ کرے تو برقع کرے، خیر لہن، بہتر ہے واسطے ان بوڑھیوں کے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا۔ بوڑھی عورت کیوں برقع کرے؟ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لِأَنَّهُ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، پڑھو اس کو سمجھا ہے، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، ہر گری پڑی چیز کو، ایسا نہ ہو تو اگر بغیر برقعے کے نکلے، فیشن نہیں کیا ہوا، کوئی بوڑھا خواہش مند نہ بن جائے، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا منصرہ نہیں ہو سکتا، خدایا چلو بوڑھی مجھے مل جائے، میں بھی بوڑھا وہ بھی بوڑھی، ٹھیک ہے، ایسا نہ کوئی بوڑھا خواہش مند بن جائے، ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا۔ ہاں، تیسرا قانون آ گیا، لیسا علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج،
ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم. میں نے آپ کو صبح 4 باتیں لکھوائی ہیں، میری طرف دیکھیں، اب میں حل کروں ان باتوں کو. صحابہ کرام کے دور میں آپس میں ان کا رواج یہ تھا، ایک دوسرے کے گھر جا کر کھانا کھا لیتے. روٹی یار دے دو، بھوک لگی ہے، کھا لیا، اچھا، بے تکلفی تھی. دوسرا انداز یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں پہنچا، روٹی دو یار، بھوک لگی ہے، آؤ یار کٹھے چلتے ہیں. تیسرے کے گھر چلے گئے، اس کو کہا روٹی دو. اس بندے نے سمجھا واہ بھائی واہ، میں اس کے پاس آیا تھا، یہ الٹا مجھے لے کر دوسرے کے گھر چلا گیا، میں ایک تھا اب ہم 2 ہو گئے، یہ عجیب بات ہے. خیر تیسرے کے گھر جا کر روٹی کھا لی تو اس کے دل پر بوجھ آیا، بھائی میں اس کے پاس آیا تھا، یہ مجھے لے کر آگے چلا گیا، اب 2 ہم اس کے مہمان تیسرے کے بن گئے. یہ کیا انداز ہے؟ ایک بات. دوسری بات دھیان سے سنیں، یہ سارے رواج عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نابینے لوگ ہوا کرتے تھے، معذور لنگڑا ہے، نابینا ہے مثلا، انہوں نے تندرست لوگوں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا. کیوں کھانا چھوڑ دیا؟ اب بندہ ہے نابینا، اب اس کو پتہ تو ہے نہیں، جب وہ سالن روٹی کے ساتھ کھا رہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو سالن ہو سکتا ہے نیچے گر پڑے، اس کے کپڑوں پر گر پڑے، جو ساتھ بیٹھا ہے اس کے اوپر جا پڑے، ایسے ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کی جو محفل ہے اس کے اندر بھی کوئی فرق آئے، گڑبڑ، چھوڑو یار، بس بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ کھائیں. اور اچھا نبی نے کھا رہا ہے، اس نے بوٹی پھینکی صاف کھا کر، تو کسی کی جھولی میں جا کے نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا چھوڑو یار ان کے ساتھ کھاتے نہیں ہم. تو جو معذور اچھا لنگڑا بندہ ہے، اب وہ صحیح بیٹھ نہیں سکتا، وہ تو اپنی معذوری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ٹانگ ایک لمبی کی ہوئی ہے اس نے، اب دوسرے بندے وہ پریشان ہے، بھئی اس نے ساری جگہ اس نے گھیر لی ہے. تو اب انہیں معذوروں نے کہا بھائی ہم تندرستوں کے ساتھ کھاتے ہی نہیں. اور تندرست لوگ جو تھے انہوں نے معذوروں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا. کیوں؟ اب ایک بندہ نابینا ہے، ہم دیکھنے والے ہیں، کھانا ہم کٹھا کھا رہے ہیں، ہم بوٹیاں زیادہ کھا گئے، وہ نابینا ہے انہیں تھوڑی کھائیں، یہ تو حق تلفی ہے. تو تندرست لوگ انہوں نے معذوروں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا، اور معذور ہچکچانے لگے، ہماری وجہ سے ان کی محفل کے اندر نہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے دل پر بوجھ آئے. چھوڑو، ہم کھانا کھا رہے ہیں، کوئی لقمہ گر گیا، ہمارے کپڑوں پر سالن گر گیا، خواہ مخواہ ان کو کراہت محسوس ہوگی. معذوروں نے تندرستوں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا، اور تندرست لوگوں نے معذوروں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو. اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی موٹی باتیں چھوڑو. کیا فرمایا؟ چھوٹی موٹی باتیں چھوڑو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اس کے گھر گئے، بے تکلفی ہے، کھانا کھاؤ، کوئی حرج نہیں. وہ تمہیں لے کر آگے چلا گیا، بے تکلفی ہے، کھاؤ، کوئی حرج نہیں. بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا تھا کہ صحابہ کرام، اگر کوئی صحابی گھر میں نہیں ہے، اس کی بچے ہیں، گھر والی موجود ہے، پیغام یا بیٹا جاؤ والدہ کو کہو 2 روٹیاں دے دے. بے تکلفی تھی، وہ خوش ہوتے تھے. تو اب جب اللہ کریم نے یہ اجازت والے قانون نازل کی، کسی میں اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے نہ جاؤ، کہا جائے چلے جاؤ چلے جاؤ، تو وہ صحابہ کرام ذرا ہچکچانے لگے ان تمام باتوں. نہ وہ مسائل اپنی جگہ، یہ تمہاری بے تکلفی ہے، اس پر بے شک عمل کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو اب سبحان اللہ. ایک اور جملہ بھی لکھ لو جی، لیسا علی الاعمی حرج، ان کا الگ کر کے، اس حاشیے سے الگ کر کے، یہ ایک شبہ کا ازالہ ہے. کہ پہلے دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا، شاید یہ
ممانعت ہر حال میں ہو. اور دعوت طعام میں جانا بھی منع ہو. بس اب اس کا جواب دیا لیس علی الاعمی حرج. میں نے جملہ پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ جو معذور لوگ تھے وہ تندرست لوگوں کے ساتھ کھانے سے ہچکچانے لگے. شاید وہ نفرت کرے، اب بندہ بندہ ہے، کیا پتا کوئی سالن گر گیا، اور ہم معذور ہیں. عام طور پر لوگ معذور سے کراہت کرتے ہیں، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے. معذور لوگوں نے از خود کھانا چھوڑ دیا اور تندرست لوگوں نے ان کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا. ان کی حق تلفی نہ ہو، ہم زیادہ کھا جائیں، وہ نبینا بندہ ہے وہ رہ جائے. تو دونوں طرف سے. اور دو باتیں اور بھی آپ کو لکھوا دی. کھانا کھانے کے لیے گیا، وہ لے کر ادھر آگے چلا گیا. اب دیکھو اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں تنگی نہ کرو. لیس علی الاعمی حرج، سوم قانون معاشرت نہیں، اندھے بندے پر کوئی تنگی. ما قبل کی نسبت سے ان کا حکم بیان کر دیا گیا کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی تھی. یہ لیس علی الاعمی حرج، نہیں نبینے بندے پر کوئی تنگی. ولا علی العارج حرج، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار بندے پر کوئی تنگی ہے. ولا علی انفسکم، نہ تمہاری اپنی جانوں پر کوئی تنگی ہے. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں سے. اپنے گھروں سے کیا مراد ہے؟ جس میں اولاد و بیوی بھی داخل ہے. اولاد کا گھر ہے، جاؤ اپنا گھر ہے. بیوی رہتی ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایک اور گھر میں رہتی ہے، اپنا گھر ہے، جاؤ کھاؤ، کوئی حرج نہیں. او بیوت آبائکم، سبحان اللہ. او بیوت آبائکم، یا باپ داداؤں کے گھروں میں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. والد کے گھر چلا گیا، ابا جی روٹی دو. او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. او بیوت اخوانکم، یا بھائیوں اپنے گھروں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. بھائی کے گھر چلا گیا، روٹی دو. او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. او بیوت اعمامکم، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. چچا. او بیوت اماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، والدہ کی بہن خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں. او ما ملکتم مفاتحہ، او ما ملکتم مفاتحہ، خالات پر اس کا عطف ہے، خالاتکم پر بیوت ساتھ لگے گا. ان کے گھروں میں سے کھاؤ. ما ملکتم مفاتحہ، کہ تم مالک ہو اس کی چابیوں کے. ایک آدمی کو میں نے منشی بنایا ہوا ہے، میری زمین کاروبار نظام تو نے سنبھالنا ہے. اب وہ آیا ہمارے گھر کے دروازے پر، کون؟ منشی صاحب آیا ہوں. کیسے آئے؟ روٹی بھیجو، مہمان خانے میں بیٹھا ہوں، کھاؤ، کوئی حرج نہیں. چابیاں تمہارے پاس ہیں. کیا مطلب؟ تم منشی ہو. نیچے لفظ لکھو. جس شخص کو اپنے گھر کا محافظ اور چابی بردار بنایا، مثلا منشی، منشی نے آ کر کھانا مانگا، ڈرائیور نے آ کر کھانا مانگا، ٹھیک ہے دے دو اس کو، کوئی حرج نہیں، کھائے وہ. او صدیقکم، یا تم منشی کے گھر میں سے کھاؤ، تم ڈرائیور کے گھر میں سے کھاؤ. او صدیقکم، اس سے پہلے بیوت مقدر ہے، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. دوست کے گھر چلا گیا، مولوی صاحب سنجی کھانی ہے. ہاں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا، نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ کھاؤ تم مل کر، او اشتاتا، یا جدا جدا ہو کر، کوئی حرج نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، حکم چہارم امر بالسلام، جب تم داخل ہو گھروں میں پس سلام کیا کرو اپنے دینی بھائیوں پر.
علی انفسکم، اپنے اوپر سلام کرو. اپنے اوپر کا کیا معنی؟ اپنے دینی بھائیوں پر ان کو سلام کرنا گویا اپنے آپ کو سلام کرنا ہے. مقتدی اول، کیوں سلام کرو؟ تقاضا کرنے والی پہلی چیز تحیۃ من عند اللہ، یہ نیک دعا ہے اور ہے بھی اللہ کریم کی جانب سے، اللہ کریم کے پاس میں سے. لکھا ہے مقتدی اول نیک دعا. ایک اور معنی کرتا ہوں، تحیۃً خدائی تحفہ. کیا معنی کیا؟ لکھا کیوں نہیں؟ خدائی تحفہ. اور دوسرا مقتدی من عند اللہ، یہ مقرر شدہ ہے اللہ کریم کے پاس سے. نمبر 3 سلام کرو مبارکتاً، یہ برکت دیا ہوا ہے بوجہ سلام ہونے کے، برکت بہت ہوگی. اور نمبر 4 طیبتاً، پاکیزہ ہے بوجہ خوش دلی مخاطب کے. سلام کرو گے جس سے بات کر رہے ہو خطاب وہ خوش ہو جائے گا، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ترغیب القرآن، اسی طرح واضح کرتے اللہ کریم تمہارے واسطے آیات تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حصہ ثانی کے بعد پھر مومنین اور منافقین کی صفات کا مقابلہ. اوپر ایک عنوان لکھا ہوا ہے داعی نور کے ساتھ حسن صحبت کی تلقین. داعی نور، جو نور کی دعوت دینے والا ہے آپ سے سلام، ان کے ساتھ حسن صحبت کی تلقین. میں نے صبح واقعہ سنایا تھا، پھر عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول برات سے پہلے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا مجھے تو اپنے اہل میں سوائے خیر کے کچھ نظر نہیں آتا. اب تم میں سے کون ہے جو اس آدمی کے خلاف میری امداد کرے جس نے میرے اہل کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ مراد ابن ابی تھا. اس موقع پر صحابہ کرام کا آپس میں کچھ تکرار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرا دیا. بس خاموش بھائی. شاید ان آیات میں اسی چیز کا اشارہ ہو، شاید ان آیات میں اسی واقعے کا اشارہ ہو. اب دیکھیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پکی بات ہے ایماندار وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَإِذَا قَالُوا مَعَهُ، اب ذرا ٹھیک کرنا جملے کو، حسن صحبت کا درجہ اول، ٹھیک نہیں کیا. حسن صحبت کا کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ لفظ کو ٹھیک کرو مولانا. حسن صحبت کا درجہ اول، اچھی صحبت رکھنی ہے میرے محبوب سے جو نور کی دعوت دینے والا ہے. کیا استئذان اجازت؟ اذا کانوا معه، جس وقت ہوتے ہیں ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر جامع، اوپر کسی کام جمع ہونے کے، کسی ضرورت کا کوئی کام ہے، آپ سے وسلم نے ان کو بلایا بھائی ضرورت ہے آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ، کوئی کام ہے ضروری، امر جامع، کوئی جمع ہونے کا کام ہے، آپ کو بلایا گیا. مولانا اس کے اوپر ایک لفظ لکھیں لم یذهبوا پر، پھر میں آگے منع کروں گا. چھوٹے 3-4 لفظ اوپر لکھنے آیت پر. جب آپ سے وسلم نے خود بلایا ہو، اب سنیں جی، پکی بات ہے ایماندار وہ لوگ ہیں جو ایمان لے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جس وقت ہوتے ایماندار ماہو آپ سے وسلم کے ساتھ علی امر جامع، کسی امر جمع ہونے والے کام پر، کوئی کام ہے جمع ہونے والا، آؤ بھائی مثلا خندق کھودنی ہے، آؤ. لم یذهبوا، نہیں جاتے ایماندار، حتی یستاذنوا، یہاں تک اجازت لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے خود بلایا آ گئے، اب نہیں جاتے جب تک آپ سے وسلم سے اجازت نہ لے لیں. آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے سامنے نمبر 1. خلاصہ یہ کہ ایمان بدون کا معنی بغیر، ایمان بدون استئذان کے نہیں.
کیونکہ ہر مومن اجازت لیتا تھا. میں نے اس کی تشریح آپ کو لکھوا دی ہے صبح. اوپر پڑھیں. ایمان کو استئذان لازم ہے. ایمان کو کیا مطلب؟ ایمان ملزوم، استئذان لازم. پڑھیں. ایمان مظلوم، استئذان. جہاں ایمان ہوگا وہاں ضرور استئذان ہوگا. ایمان ہے تو اجازت لے گا. ایمان ہے تو اجازت لے گا. آگے. ان الذین یستأذنونک، یقیناً جو لوگ اجازت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نیچے لفظ لکھو جی. یستأذنونک کے مجلس سے باہر جانے کے لیے. اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اجازت مانگتے ہیں نا مجلس سے باہر جانے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ورنہ اب آداب میں سے ادب یہ کیا سمجھ آیا کہ محفل میں بلایا گیا ہے، جانا چاہتے ہو تو اجازت لے کر جانا چاہیے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بیان استئذان. اچھا اس کا جملہ بھی تو پڑھ لینا. جو اجازت مانگتے آپ سے مجلس سے باہر جانے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرا نمبر حاشیہ خلاصہ، استئذان بدون ایمان کے نہیں، بغیر ایمان کے، کیونکہ کوئی منافق اجازت نہ لیتا تھا. خلاصہ آپ کو لکھوایا. استئذان کو ایمان لازم ہے. جہاں استئذان ہوگا وہاں ایمان ہوگا. جہاں استئذان ہوگا وہاں ایمان ہوگا. استئذان کو ایمان لازم ہے. خلاصہ آپ کو لکھوایا تھا. استئذان کو ایمان لازم، اجازت لینا. استئذان کو ایمان لازم اور ایمان کو استئذان لازم. خلاصہ کیا؟ مومن اجازت لیتے تھے، منافق اجازت نہیں لیتے تھے. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بیان استئذان. اور جب اجازت مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، واسطے کسی ضروری کام کے، فَأْذَن، پس آپ اجازت دے دے میرے محبوب، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اس بندے کے لیے کہ چاہے آپ ان میں سے جس کو چاہے اجازت دے دے. لیکن بعد از اجازت فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، بخشش مانگیے واسطے ان کے اللہ سے. اجازت بھی دو. مومن نے کہا حضرت میرا کوئی کام ہے، اگر مجھے 2 گھنٹے کے لیے چھٹی مل جائے میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ چھٹی ہے تو چلا جا، اور اس کے لیے استغفار بھی کرو. یہ کیوں بھائی؟ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے. استغفار چھٹی بھی آپ نے خود دی ہے، مومن کو چھٹی مانگ کر دیا ہے، اور پھر آپ استغفار بھی اس کے لیے کریں اللہ سے، اللہ اس کو معاف کرنا. یہ کیوں؟ جملہ لکھیں. دنیاوی کام کے لیے جانے میں شبہ ہے کہ شاید دین پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. کیا جملہ لکھوایا جی؟ دینی کام کے لیے جانے میں شبہ ہے، شاید دین پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. شاید دین پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. اس نے جب دنیاوی کام کے لیے جانے میں چھٹی مانگی تو شبہ یہ پڑتا ہے شاید دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے، دین کو پیچھے رکھا ہوا ہے، دین کا کام چھوڑ کر دنیا کے کام کے. نہ، میرے پاس استغفار کر لیں اس کے لیے، اللہ کو کمی بیشی در گزر کرنا. امن سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 45 کھولو. صفحہ 400. پیچھے کھولنا جی. 399 آخری 2 سطریں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نئی اجازت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. مومن اجازت نہیں مانگتے.
اجازت نہیں مانگتے ایجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ جہاد کرے اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ، مومن اجازت نہیں مانگتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ خوب جاننے والا ہے ایسے متقین کو۔ انما یستاذنک الذین، پکی بات ہے اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، وہ اجازت مانگتے ہیں۔ منافق مانگتے ہیں، مومن نہیں مانگتے۔ ورنہ آیت کا معنی تو سمجھو، کیا مطلب نکلا؟ جو مومن ہے، پچھلا صفحہ دیکھو، جو مومن ہے وہ لا یستد، اجازت نہیں مانگتے، اور جو منافق ہیں انما یستد، اجازت مانگتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، ورتابت ان کے دل شک میں پڑے، وہ مانگتے ہیں۔ آؤ جی، یہ تو الٹ بات ہو گئی۔ سورۃ توبہ میں کیا کہا کہ مومن اجازت نہیں مانگتے اور منافق اجازت مانگتے ہیں، اور یہاں کیا فرمایا؟ مومن کون ہے؟ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، مومن اجازت مانگتے ہیں تب جاتے ہیں۔ اگلی ایت پوری کر لوں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم۔ اب اس کے دو مطلب میں لکھواؤں گا، لیکن پہلے میں اشکال کو حل کروں گا، لیکن آپ کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ قد یعلم اللہ والی جو حروف ہے نا، الفاظ، ان کا معنی کرنا ہے میں نے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ تم بلانا رسول کا پس میں کا دعائیں بعدکم بعد، ابھی لکھنا کچھ نہیں مولانا، لا تجعلوا پر کچھ نہیں لکھنا، میں لکھواؤں گا۔ مثل قرآن باز تمہارے کے باز کو، اب خیال قد یعلم اللہ الذین، تاکید جانتا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آنکھ بچا کر، آنکھ چکا کر، تو آنکھ چکا کر نکل جاتے تھے منافق، یا تسللون کے نیچے لفظ لکھا ہے کھسک جاتے ہیں، مانا اس کے آگے جملہ پورا کرنا ہے، اسی کو پورا کرنا ہے، کھسک جاتے ہیں۔ دوسرے اجازت لے کر جانے والے کی آڑ میں، دوسرے اجازت لے کر جانے والے کی آڑ میں، کیا مانا؟ اجازت میں نے مانگی، حضرت میں چلا جاؤں، آپ نے فرمایا بے شک تجھے 3 گھنٹے چھٹی ہے تو چلا جا، میں جان لگا تو منافق میرے پیچھے چھپ کر آنکھ بچا کر وہ بھی نکل گیا۔ اجازت لے کر جو جا رہا ہے، منافق اس کی آڑ لے کر کھسک جاتے تھے۔ اب منافق تو اجازت نہیں مانگتے تھے، اور سورۃ توبہ میں فرمایا مومن اجازت نہیں مانگتے، اور منافق، حالانکہ منافق تو نہیں مانگتے تھے، سورۃ توبہ میں بات اور ہے اور سورۃ نور میں بات، پڑھو حاشیہ۔ کیا اشکال لکھوایا تھا؟ سورۃ توبہ میں صبر اور سارے ساتھی نہ پڑھو، میں پڑھتا ہوں آپ سنیں۔ بیٹا انفال کیا لکھا؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ مومن اجازت اور منافق اجازت لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ حاشیے کو دیکھو، یہاں بات الٹ ہے۔ کیسے الٹ ہے؟ مومن اجازت لیتے ہیں اور منافق اجازت، یہ بہت بڑا اشکال ہے۔ آپ جواب کیا لکھا؟ سورۃ توبہ میں اور استئذان کا ذکر ہے، اور سورۃ النور میں اور استئذان کا ذکر ہے اجازت کا۔ وہ کیسے؟ اونچا اونچا پڑھو بیٹا۔ سورۃ توبہ میں کیا فرمایا؟ جملہ سنائیں، سارے پڑھیں۔ سورۃ توبہ میں کیا فرمایا؟ مومنوں نے جہاد پر جانا ہے، آپ سے چھٹی، حضرت جہاد پر جانا ہے مجھے چھٹی دے دو، میں نہیں آ سکتا۔ مومن نہیں لیتے اجازت، مومن اجازت جہاد میں چلے جاتے ہیں،
اور منافق کس بات کی کہ ہم چھٹی دے دو ہم جہاد میں، تو وہاں جانے کی بات ہے جہاد پر. مومن چھٹی نہیں لیتے جہاد میں چلے جاتے ہیں، اور منافق چھٹی لے لیتے ہیں جہاد میں جاتے ہیں. اور سورۃ نور کے اندر کس استئذان کا ذکر ہے؟ کسی امر جامع آپ نے بلایا، آؤ کوئی مشورہ کرنا ہے، خندق کھودنی مثلا یا جہاد پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے. اب جب آ گئے آپ کی محفل میں اکٹھے ہو گئے، آپ نے بلایا، جہاد کے سفر میں صاحب ہیں. اب مومن چھٹی لے کر جائیں گے اور منافق چھٹی لے کر، دونوں میں فرق ہے. اب آؤ ذرا لا تجلوا دعاء الرسول. مولانا اشکال حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اتنے آسان انداز میں حل کر دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. حسن صحبت کا دوسرا درجہ. پہلا درجہ کیا تھا؟ جب بلایا جائے تو اجازت لے کر جانا ہے، تم نے چھٹی اجازت لے کر کرنی ہے، ایسے نہیں. لا تجلوا کھڑا ہوا اور چلا گیا، یوں تو نہیں ہے. واہ بھائی واہ. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم. سنتے بیٹھے ہو؟ ہاں صبح سنتے بیٹھے ہو، بغیر اجازت کی چلا گیا. واہ بھائی واہ. یہ کیا اس نے صبح ہے بھائی؟ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم. اب ہمارا سامنے جملہ لکھ لو. آپ کے پاس ایک تو لکھا ہوا ہے اضافۃ الفاعل لکھا ہوا ہے نا، اس کو ایک بناؤ. اب نیچے جگہ ہے، اسی آیت کے نیچے کھلی جگہ ہے، ذرا دوسرا لکھو اضافۃ المفعول. اب میں معنی کروں، لا تجلوا دعاء الرسول بینکم. رسول فاعل ہے، اضافت فاعل کی طرف ہے نا، اس لیے فاعل کہہ رہا ہوں. تو معنی اب میں فاعل والا کروں گا. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم. نہ بناؤ تم رسول کا بلانا. کیا معنی کیا؟ رسول کا بلانا آپس میں معمولی. کدعائے بعضکم بعضا. مثل بلانے بعض تمہارے کے بعض کو. ایک دوسرے کو ہم بلاتے ہیں نا، تو مرضی پڑی تو آ گیا، لکھا ہے مرضی پڑی تو آ گیا ورنہ نہیں، یا آ کر بلا اجازت چلا گیا. جیسے ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، میں نے کسی کو بلایا، اس کی مرضی آیا چھوڑو، اور اسے بلا رہے چھوڑو، آیا اس کی مرضی نہ آیا اس کی مرضی، یا آ گیا بغیر اجازت چل گیا. رسول کا بلانا ایسے نہ سمجھو کہ رسول نے بلایا مرضی آئے تو جائیں گے، مرضی ہے نہیں، جانا ہے تم نے. رسول کا بلانا معمولی نہ سمجھو. رسول کا بلانا، رسول بلائے بھاگ کر آؤ، اور آ گئے ہو بغیر اجازت کے نہ جاؤ. رسول کا بلانا ایسے نہیں ہے یہ تم ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. اب خیال دوسرا معنی اضافت المفعول. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعائے بعضکم بعضا. نہ بناؤ تم رسول کو بلانا. رسول کو بلانا، رسول کو بلانا آپس میں معمولی. کدعائے بعضکم بعضا. مثل بلانے بعض تمہارے کے بعد. جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو. میرے محبوب کو بلانا معمولی نہ بنایا کرو، نام لے کر میرے محبوب کو نہیں بلانا. اب یہ اضافت مفعول کے دونوں مطلب سمجھ آ گئے. تیسرا ایک قول عرض کرتا ہوں، قول کیا عرض کرتا ہوں، ایک ذوق عرض کرتا ہوں، ذوق. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم. اب میں بلانے والا معنی نہیں کروں گا، ایک ذوق عرض کر رہا ہوں. لا تجلوا دعاء الرسول. نہ بناؤ تم رسول کی دعا کو بینکم. دعا کا معنی دعا کر رہا ہوں. نہ بناؤ تم رسول کی دعا کو آپس میں کدعائے بعضکم بعضا. مثل دعا بعض تمہاری کے بعض کو. کیا مطلب؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو معمولی نہ سمجھو. میرا محبوب تو وہ ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، رب العالمین حضرت ابو ہریرہ کی اماں کو بھی نور ایمان عطا کر دیتا ہے. رسول کی دعا کو معمولی نہ بناؤ. یہ دعا معمولی نہیں ہے، میرا محبوب ہاتھ اٹھائے. واہ جی واہ. قد جعلہ اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. زجر پر منافقین و تخفیف اخروی تحقیق. جانتے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آنکھ چکا کر. دوسرے اجازت لے کر جانے والے کی آڑ لی کو نکل گیا.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ پہنچ جائے ان کو کوئی خرابی دنیا میں، فتنہ کوئی خرابی۔ یا او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ جائے ان کو آخرت میں عذاب دردناک۔ جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یا دنیا میں خرابی پہنچے گی یا آخرت میں، تو ہے یہ ہے نا، ان دونوں میں سے دیکھ ہے یہ اللہ بیان دعوی توحید جس کی وجہ سے منافقین تہمت لگاتے تھے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس کی دو جزیں ہیں، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ تو غیبانہ پکار کے لائق بھی صرف اللہ، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اللہ۔ الا ان للہ جزء اول دعویٰ، اوپر لکھو مولانا، سب کچھ کرنے والا، لکھو لکھو لکھو، سب کچھ کرنے والا، متصرف، سب کچھ کرنے والا۔ اور قد یعلم، اس پر لکھو اگلے الفاظ پر، قد یعلم پر، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ ہما کنا نادان الا ان للہ، خبردار یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ دیکھیں بیان دعوی توحید جس کی وجہ سے منافقین تہمت لگاتے تھے۔ اللہ خبردار یقین اللہ ہی کے لیے جو آسمان میں اور زمین میں، ان کا مالک اللہ ہے۔ قد یعلم، دوسرا جز، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے، تاکہ جانتا ہے اللہ ما ان حالات کو انتم علیہ کہ تم اب ہو اس پر، یعنی دنیا میں جن حالات پر اب ہو تم، اللہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس خبر دے گا ان کو اللہ کریم ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، لکھا ہے ما انتم علیہ، جس حال پر تم اللہ جانتا ہے، یا جس روز لوٹائے جائیں گے اللہ خبر ہے۔ ان کی کیا تخصیص ہے، اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔